بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ امریکہ سے آ رہی ہے، جہاں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر دورے پر ہیں، اور ایسے وقت میں یہ خبر آئی ہے جب پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس میں اتنی ڈومیننس ہے، اور تحریک انصاف کو ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنا کر اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ روزانہ ایسی ایسی کہانیاں اور ایسی ایسی گفتگو اس میں لکھی جاتی ہے، اور پھر نون لیگ تو باقاعدہ پوری یہ ایک کیمپین اس نے کہا جی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں جو لوگ ہیں ان کو آپ سزا دیں، اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی انسٹالیشنز پر جو بھی حملہ کرے، اس کا جس پارٹی سے مرضی تعلق ہو، اس کو قانون کے مطابق ایک ایسی سزا دیں کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو، لیکن اس کے لیے ایک پراپر انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ اسی کو سزا ملے جو اس میں ملوث تھا، کسی بے گناہ کو سیاسی بنیادوں پر سزا نہ ملے۔ ایسے وقت میں شکاگو سے یہ خبر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت اہم مذاکرات کا دور چل رہا ہے پاکستانی اور امریکی حکام میں، اور جنرل عاصم منیر موجود ہیں امریکہ میں۔ تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جو یہ پلان کیا کہ ہم آرمی چیف کی آمد پر ان کے خلاف ایک مظاہرہ کریں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پوری تیاری کی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ وہ جو مظاہرہ ہے وہ نہیں ہونے دیا گیا، اور وہ کس نے نہیں ہونے دیا گیا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے، جو پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں، ان کو یہ ہدایت کی کہ بالکل آپ نے کسی ایسے مظاہرے میں شرکت نہیں کرنی جو پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف ہو۔ پاکستانی فوج پاکستان کا ادارہ ہے، اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ شیر افضل مروت کا ہے۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس سارے معاملے کو روکا، اور عمران خان صاحب نے اس کی توثیق کی۔ تو یہ ایک بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شکاگو میں جو ایک مظاہرہ کسی نے جو پلان کیا گیا تھا پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف، وہ مظاہرہ اس کو نہیں ہونے دیا گیا۔ اس میں جو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی قیادت کو ہدایت کی کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کے بارے میں امریکہ میں جب وہ دورے پر ہیں کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہ کی جائے جس سے ان کی عزت پر حرف آئے، کیونکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جو ہیں جب وہ بیرونی دورے پر ہیں، امریکہ میں ہیں، تو اگر ان پر کوئی کسی طرح سے بھی کوئی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پاکستان پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ شیر افضل مروت کا اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے ٹاپ لیول کی، ان سب کا اس میں بڑا اہم رول ہے، کیونکہ ان سب کی یہی اوپینین تھی جب یہ خبر آئی کہ اس طرح کی کوئی چیز پلان ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے اس بات کی توثیق کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی فوج اور پاکستانی فوج کے سربراہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور ہم اپنے اداروں کو کمزور بالکل نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پاکستان کو نقصان دیں گی۔ تو یہ میں نے بات، کیونکہ میں ذاتی طور پر یہ میرے علم میں ہے، اور پھر اس کا برملا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جو انٹرنل میٹنگز ہیں جو ورکرز کے ساتھ، یا جو بھی جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا ٹاپ لیول پر، اور پھر اس کی عمران خان صاحب نے اس کی توثیق کی کہ بالکل پاکستانی فوج کے سربراہ، ہمارے اپنے جوان، ان کے حوالے سے کہیں پر جو نیگیٹو گفتگو جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور سختی سے اس بات سے عمران خان صاحب نے تنبیہ کی کہ پاکستان کے اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، ان کو کمزور نہیں کرنا۔ دوسری جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایک باقاعدہ اب ایک نئی یعنی الیکشنز اب جو شیڈیول ہے، اگر الیکشن ہونے ہیں تو اگلے 2-3 دنوں میں وہ شیڈیول آنا ہے، 16 دسمبر تک تو آئے گا وہ شیڈیول، کیونکہ 8 فروری سے 54 دن پہلے کم از کم الیکشن کا شیڈیول آنا ضروری ہے۔ تو ایک بھرپور کیمپین اب پنجاب میں بھی تحریک انصاف نے فوکس کیا، اور سب سے پہلے وزیر آباد کو چنا جہاں پر ورکرز کنونشن ہوگا، اور وہاں پر شیر افضل مروت بھی آئے گا، اور بھی دوسری قیادت آئے گی۔ پوری ایک لسٹ بنا لی گئی ہے پنجاب میں
تو سب سے پہلے وزیر آباد میں ہوگا، پھر اس کے بعد جنگ بھی ہے، پھر فیصل آباد بھی ہے، گجرانوالہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر لاہور بھی ہے. پورا ٹیمپو بلڈ کیا جائے گا. اگرچہ کے پی کے سے پنجاب تھوڑا مختلف ہے، یہاں پر جو پولیس کا انفراسٹرکچر ہے وہ اسٹرانگ ہے، اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے کے پی کی نسبت. لیکن جو اسٹرانگ اب جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، اب ان کی طرف سے، ورکرز کی طرف سے، عہدیداران جو ہیں جو بھی اس وقت موجود ہیں، ان کی طرف سے یہ ہے کہ ورکرز کنونشن بلایا جائے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی یہ ہدایت کی ہے کہ پارٹی جو ہے ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، ڈویژنل سطح پر اب اس کی لیڈرشپ سرفس کرے. جو معمولی نوعیت کے مقدمات ہیں جن کے اوپر وہ باہر آئیں، ان کو فیس کریں، کیونکہ ناؤ اٹ از دا ٹائم. اب الیکشن ہونے والا ہے، اور اگر الیکشن میں قیادت باہر نہیں آئے گی، ورکرز باہر نہیں آئیں گے، تو پھر ایک واک اوور مل جائے گا، اور ایک ایسا واک اوور مل جائے گا کہ جس میں میاں نواز شریف یا کوئی بھی جو دوسری جو جماعتیں ہیں، اگر مقابلہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ان کے لیے جیت آسان ہوگی. تو ایسا تحریک انصاف نہیں ہونے دے گی. یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا جناب عمران خان صاحب نے اپنی ساری جماعت کو. اور دوسری جانب یہ جو کے پی میں جو بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں، ان ورکرز کنونشن کے نتیجے میں بین الاقوامی طور پر جو ایک میسج گیا ہے، اس نے بھی صورتحال کو تبدیل کیا. اور یہاں پر اسلام آباد میں جو بیرونی ممالک کے سفراء ہیں، وہ اب جو قائم اس وقت جو چیئر پرسن بنے ہیں تحریک انصاف کے، بیرسٹر گوہر، ان سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ایک طویل فہرست ہے جو امبیسڈر ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک جو عوامی انداز نظر آیا تحریک انصاف میں، اس میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو نفی کیا. ورکرز کنونشن جو جلسوں میں بدل گئے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی غیر پاپولر جماعت ہے، یہ میڈیا تاثر دے رہا تھا، لیکن ان جلسوں نے اس سارے تاثر کو دور کیا، اور اب ایک سلسلہ دوبارہ یہ شروع ہو گیا. اور اس حوالے سے جو ماڈرن ساری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو پی ٹی آئی استعمال کرنے جا رہی ہے. 17 دسمبر کو پہلا ورچوئل آن لائن جلسہ ہوگا، یعنی ایک آن لائن جلسہ ہوگا جس میں آپ کے پاس اگر ٹیلی فون ہے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ بھی اس جلسے میں آ سکتے ہیں، تقاریر سن سکتے ہیں، گفتگو سن سکتے ہیں. تو پہلا آن لائن جلسہ 17 دسمبر کو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، اور ایک پوری کیمپین ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں، آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، کیونکہ وہ جلسہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اور اگر اس میں لاکھوں لوگ اس میں شرکت کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا میسج جائے گا پوری دنیا کو، اور یہاں پاکستان میں بھی اتھارٹیز کو، کہ اتنی بڑی جماعت کو آپ دیوار سے مت لگائیں. اور اس سے بہت ایک جو ہے وہ پولیٹیکل گین جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو 17 دسمبر آپ ورچوئل جلسے کے لیے یاد رکھیں، اور اگلے 2-3 دنوں میں وزیر آباد کنونشن اور پھر دوسرے علاقے. تو یہ ایک پوری بھرپور کیمپین جو ہے، کیونکہ جب 16 دسمبر کو آ جائے گا، شیڈیول آ جائے گا اگر الیکشن ہونے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو نہ دفعہ 144 لگائی جا سکتی ہے، نہ کسی کو پکڑا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ کوئی نعرہ لگا رہا ہے یا کسی سیاسی گروپ کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ پھر تو بائی لا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس بات کی اجازت دے گا. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے